زندہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کا اختیار کیا تھا۔ لکھا مولوی نے، پڑھا مولوی نے، کتابیں کالی کر دی مولویوں نے لکھ لکھ کے کہ حسین ابن علی حالت احرام میں طواف کعبہ کی نیت سے کعبہ کے قریب آئے تھے اور حج پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن چند حاجی اپنی احراموں کے نیچے تلواریں چھپا کے قتل حسین کے ارادے سے آ گئے۔ تو آج مورخ نے، تاریخ نویس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین چلے گئے۔ تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو گیا، یہی دو سطریں مجھے کہنی ہے۔ تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اس سال ان حاجیوں سے حج قضا ہو گیا۔ اگر کسی بندے کو شک ہے یکم محرم میں دوبارہ آ جاؤں گا، مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیے میں لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی نماز ہو گئی تھی؟ کیا ان کا سجدہ ہو گیا تھا؟ اگر مولوی کہے نہیں ہوا تھا، پھر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا؟ بیت اللہ بھی تھا، صفا و مروہ بھی ہے، کعبے کے چکر بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، پھر حج کیوں نہیں ہے؟ مولوی کہے گا اس لیے نہیں ہے کہ اس حج میں حسین نہیں ہے، اس حج میں حسین نہیں ہے۔ اس کا مطلب مولوی مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ لیکن حسین کے بغیر حج نہ ہو سکا۔ کعبہ موجود تھا، حسین گئے، کعبہ موجود تھا، حسین گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال میں نے اسی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا راز پڑھا تھا۔ آج بڑے اختصار کے ساتھ حسین کا مکے سے جانے کا راز پڑھنے لگا۔ صدر پہلی کہنے لگا ہوں دعا لینے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے جب نکلے تو کیسے نکلے؟ کعبہ موجود، حاجی طواف میں۔ لوگ چاہتے تھے حجت کے بغیر عبادت کرنا، لوگ چاہتے تھے امام کے بغیر اللہ کو راضی کرنا۔ اب حسین کو دکھانا تھا اپنا اختیار۔ حسین چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے، لوگوں نے سمجھا کہ حسین اب طواف کریں گے، اب حسین کو طواف سے روکے۔ اب حسین نے دکھانا تھا اپنا اختیار۔ حسین کعبے کے قریب آئے اور کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل پڑے۔ نہ مجھے وہ تائید نہیں چاہیے جو مجھے تائید حق بنتا تھا۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ جس بندے کا ہاتھ نیچے ہے میں دلیل دینے لگا ہو، اگر روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ حسین روح کعبہ، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لی۔ اکثر ممبر سے ذاکرین، خطبہ واعظین آپ کو روایت سناتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت اور 70,000 حج کا ثواب۔ میں یہاں پہ روایت کی وضاحت کروں، 70,000 حج کربلا کی زیارت کے ساتھ برابر نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کہیں بھی معصوم کا فرمان مجھے کسی کتاب سے دکھاؤ کہ امام نے فرمایا یا 70,000 حج کر لو یا ایک بار کربلا چلے جاؤ، نہیں، پھر تو کربلا تل گئی کہ ادھر 70,000 حج ادھر کربلا، اور جو تل جائے وہ کربلا ہے ہی نہیں، کربلا تلی نہیں۔ ہاں میں روایت پڑھوں گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پڑھوں گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا تیرے جد حسین کی زیارت کی فضیلت؟ امام نے فرمایا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک حج اور کربلا کی زیارت؟ امام فرمایا 7 حجوں کا ثواب۔ اس کا مولا 7 حج اور ایک بار کربلا جانا؟ امام فرمایا 70 حجوں کا ثواب۔ اس کا 70 حج اور ایک بار تیرے جد کی قبر پہ جانا؟ امام نے فرمایا 700 حج کا ثواب۔ اس کا 700 حج
اور کربلا کی زیارت، امام نے 7,000 حجوں کا ثواب، اس کا مولا 7,000 حج کہا اور کربلا کی زیارت کہا، امام نے 70,000 حجوں کا ثواب۔ یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، 70,000 کی تعداد سننا تھا، بندے کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، وہ دوبارہ سوال کرنے کے لیے اٹھ لگا، امام نے کہا چپ، زمین پہ بیٹھ جا، اب سوال نہ کرنا، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ ہی نہ دے۔ اب سوال نہ کر، ورنہ میں حسین کی زیارت کا اجر اتنا پڑھوں۔ خدا نے اپنے گھر میں صرف امیروں کو بلایا، ایک لمحے کے لیے آپ پیچھے ہٹے اور مجمع میں لفظ ضائع ہو گیا، حسین کا شہر اور اللہ کا شہر، خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، دعوت نامہ کھولو، خدا نے کہا صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، بیٹی آنے والی ہے نہ آنا، خرچ اخراجات پورے نہیں نہ آنا، صرف امیر بلائے اور صرف مسلمان بلائے۔ آنکھوں سے زیارت کر کے آیا ہوں، مکے کے باہر ایک مقام ہے جہاں سے آگے کافر کا اندر جانا ممنوع ہے، صرف مسلمان آئیں بھی امیر، امیر خوش ہو کے مکے کی جانب چلا، اللہ نے ہمیں بلایا، غریب سہم گیا، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین کا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا، جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا ہاتھ کربلا والے کی زبان، وہاں صرف امیر، کربلا حسین نے کہا غریب ہے، قرضہ اٹھا، واپس تو نے نہیں کرنا، بابا زیقب شاہ جی واپس حسین کرے، خدا نے کہا میرے گھر آؤ، پچھلے گناہ معاف، حسین کا کرم پھر تڑپا، حسین نے کہا میرے شہر آؤ، اگلے بھی معاف، جو بندہ چپ ہے، جو نیت سے کربلا کی زیارت کر لیتا ہے، پھر اگلا کرے گا کون؟ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، شرطیں، لباس ایک، سر منڈوانا پڑے گا، میرے گھر کے 7 چکر، صفا مروہ پہ 7 دفعہ دوڑنا، کھلے میدان کے نیچے سونا، شیطانوں کو کنکر، کبھی ادھر بھیجوں گا کبھی ادھر بھیجوں گا، جب تو نے احرام باندھنا میری شرطیں، خوشبو نہیں لگانی، آئینہ نہیں لگانا، سرما نہیں لگانا، مکھی نہیں مارنی، مچھر نہیں مارنا، تنکا نہیں توڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں سننی، بھوکے بھی رہنا، پیاسے بھی رہنا، فاقہ بھی کرنا پڑے گا، کچلا بھی جا سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مجھے راضی کرنا پڑے گا، میں بھوکا بھی رکھوں گا، میں پیاسا بھی رکھوں گا، پھر بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں رکھنا، میں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ حاجی وہاں پہ سہما ہوا کھڑا تھا، حسین کے کرم نے کربلا میں انگڑائی لی، حسین کا تو 3 کروڑ میں کھانا حسین دے گا، پانی حسین۔ ابھی حاجی حج کر کے واپس آئیں، حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھ، پانی کی بوتل کتنے کی خریدی؟